السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ایسا لگتا ہے کافی غلط ٹائم میں ہی پیدا ہو گئے ہیں جی، پچھلے بھی خراب ہے، اگلے بھی خراب ہی جا رہے ہیں۔ کوئی کوئی سوال بھی پوچھتے تو پھر اسی طرح کے خراب سوسائٹی والے سوال پوچھتے ہیں۔ میرا بیسیکلی تو دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کر دیے، دو ہاتھ دو پیر اور ایک ذہن بھی دے دیے، آگے کافی مشکل لگتا ہے اس سفر کا پورا ہونا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ویژن اسٹیٹمنٹ اگر ہم اپنی لائف کی کوئی بنائیں گے تو اسے جج کیسے کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اللہ کے نبی اسلام بتائیں گے نا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اور آپ تو نہیں بتائیں گے۔ ویژن جو ہے نا، ویژن وہ نبی اسلام بتا چکے ہیں، ہر نبی نے وہی ویژن بتایا ہے، ٹھیک ہے، ہر نبی نے وہی ویژن بتایا ہے۔ کیا ویژن بتایا ہے؟ اصول اللہ کے، سوچیں۔ اور اصول توڑنے نہیں دینا۔ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تَعْرُضُونَ، یہ ویژن بتایا نا، آگے کا ویژن ہے نا۔ ویڈیو دوبارہ سے سنیں، میں نے کیا عربی میں بولا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے ہمیں یہ ویژن دیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تَعْرُضُونَ۔ وَإِلَيْهِ تُرَدُونَ مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، جہاں جانا ہے وہاں کی فکر کر رہا، میں محاورہ بتا رہا ہوں، اس کو توڑیں ذرا عربی کے الفاظ کو، غور سے سمجھیں اس کو کہ ویژن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام نے یہی ایک پیرافریز کر کے ہر ایک کو ویژن دیا، اور کسی کو نہیں دیا کہ اصل میں جہاں جانا ہے، اصل میں جہاں رہنا ہے، اصل میں جس کی طرف جانا ہے ادھر کی تیاری کیا ہے۔ ریئل پرابلم یہاں پہ ہی کام کرنا ہے، ابھی نہیں مر جانا، خودکشی نہیں کرنی کہ وہاں جانا تو جلدی چلا جاؤں، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ سارے معاملات کرنے ہیں، یہیں پہ سب کی سوچ بدلنی ہے، یہیں پہ سب کے معاملات درست کرنے ہیں۔ مگر کیوں ویژن کیا؟ آگے جو اصلی منزل ہے اس کے لیے ویژن، آگے کی منزل۔ سو آئی سی مسلم سینگ کہ قرآن کے تھرو یہ ہو جائے گا، آخرت میں ہوگا، نہیں نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہی کرنا ہے، دنیا بائیسیکٹ نہ کر دیا کریں، بس دنیا میں ہی مجھے وہ ویژن چاہیے، آپ لوگوں کے تھرو ہی، میرے بچوں، آپ کے بچوں کے تھرو، کہ پوری دنیا اسلام کو نمبر 1 فلسفی سمجھ رہی ہو کہ یار یہ 2-2.5 ارب لوگوں کو کیسے لفٹ دیے ایک کتاب نے، ہر سوال کا جواب سوچتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مل بھی جاتا ہے ان کو، ہر جواب ان کا درست ثابت ہوتا ہے، کائنات کا کوئی سوال کرتے ہیں، انٹر گلیکٹک سوال کرتے ہیں تب بھی آتا ہوگا، لوکل معاملے کا سوال کرتے ہیں، ایک عام سا معاملہ ہو گیا بزنس ڈیل کا، وہ بھی ان کو صحیح آتا۔ یہ ہے ان کی کمپلیٹنس، 360 سفیر ہے ان کا۔ ہم فزکس کے تھرو پہنچتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں مسلمان قرآن لے کے کھڑا ہوا، مسکرا رہا ہے، تصدیق پھر بھی نہیں کرتا، مسکرا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم کیمسٹری کے تھرو اندر جاتے ہیں جسم کے، ادھر بھی مسلمان کا قرآن نکل آتا ہے۔ یہ ویژن دے رہا ہوں آپ کو، people should, non-Muslims, anybody should find the Quran inside when they go through biology, inside our system, or when they go outside the system, inside the universe, they should see the Quran. Find the Quran. اس میں کیسے ملے گا قرآن؟ وہ قرآن پڑھتا ہے؟ No. Muslims have to be so eloquently loud کہ وہ پہلے سے بتا رہے ہوں کہ یہ معاملات، وہ نہیں مانیں گے ابھی، جب وہ پہنچیں گے نا، مارس کراس کریں گے، اگلی کوئی ہبل 10.10 نکلے گی جب ہبل، تب وہ دیکھیں گے تو پھر ان کو وہ چیزیں ملیں جو اب کے ہمارے بچے پہلے سے بتا رہے ہو کہ بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا پہلے سے۔ وہاں پہ اسپیس اسٹیشن جو بھی قسم کی چیز بنے گی، وہ اس میں ایک رشین، ایک چائنیز اور امریکن بیٹھا کہہ رہا ہو، یہ تو وہ مسلمان بتاتے ہوتے ہیں دنیا میں۔ آج کل کے مسلمان کیا بتاتا ہے لوگوں کو؟ پتا کہتا ہے اوپر نہ دیکھو، اوپر حرام ہے، حرام، اوپر نہ دیکھو، اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ والے اسپیس ایسٹروناٹ بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ اسلام نے کچھ پہلے سے بتایا تھا۔ جب بایولوجسٹ اندر جاتا ہے، جسم کے خلیوں کے اندر جاتا ہے، دماغ کے نیورونز کے اندر جاتا ہے،
یا ہارٹ کے اندر جاتا ہے, ہمارے سیلز کی مائٹوکونڈریل کنسٹرکشن دیکھتا ہے, اس کو مسلمان نہیں یاد آتے, نہ اسلام کا پتا ہوتا, کیونکہ اسلام میں وہ مسلمانوں نے یہ باتیں کرنی بند کر دیا. اور سے سمجھیں میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو. This is called intellectual warfare. We have the most advanced book. We are not giving it to the world. بیچ میں آگے مولوی کیسی باتیں نہیں ہے اس قرآن میں. آپ صرف ایک بات پوچھا کریں علماء کرام سے کہ مولوی صاحب تکریم سے بات کر کے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں, اور یہ تمام لوگوں کو التجا ہے, تمام علماء کرام سے اپنے اپنے سرکٹ میں پوچھیں کہ کیا قرآن پاک میں تحقیق کے دروازے بند ہو چکے ہیں, تو لکھ کے فتویٰ دے دیں, ہم تحقیق کرنا بند کر دیں. جیسا ایکچولی آج کو انہوں نے کہا تھا, ہاں بغیر پڑھے پڑھ لو خیر. نہیں, یہ سوال ایسے ہی پوچھنا ہے, کیا قرآن میں اب تحقیق نہیں ہو سکتی, بس ختم ہو گئی کہانی تحقیق کی؟ تو کسی ایک عالم کو چھوڑیں, ایک مسجد کے چھوٹے گلی میں جو خطیب ہوتا ہے نا, اس کے سے لے کے ٹاپ آف دا ٹاپ اسکالرز آف مدینہ کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دے کہ ہاں تحقیق ختم ہو گئی. تو تحقیق ختم نہیں ہوئی تو پھر کیا لگے ہوئے ہو, یہ کیا کہانی سنا رہے ہو؟ پھر یا تو تحقیق جاری ہے تو پھر لگیں گے ہر موقع کے اوپر, ہر فرعون کے ساتھ ہم قرآن سے لڑائی کریں گے. تحقیق جاری ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل کرو, عقل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ افلا یعقلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تفکرون, اور تمہارے لیے تاکہ تم سوچنا شروع کر دو. تحقیق ختم کر نہیں سکتا نا کوئی مولوی, ضرورت نہیں ہے ان کے اندر, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک عربی آتی ہے, وہ یہ جملے یہ اللہ کے الفاظ اٹھا کے لے آئے گا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے پھر, اور ایک جگہ ہے نہیں. تو تحقیق اگر ختم نہیں ہوئی تو یا کہتے ہیں ختم تو ہم ختم کرتے ہیں. ہمیں تو بہت آسان ہے, پیسے بناتے ہیں بیٹھ کے, بزنس کرتے ہیں, فتویٰ لے لینا. کسی ایک شیعہ ہو, سنی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, جو بھی ہو, سلفی ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, الازہری ہو, مدینہ یونیورسٹی کا ہو, موراکو کا ہو, سودانی ہو, آئی ڈونٹ کیئر کدھر سے اٹھا کے ایک انکل لے آؤ کہ نہیں قرآن میں اب تحقیق نہیں ہو سکتی, تو ٹھیک ہے ہم بند کر دیتے. میں بھی ڈیکارٹے, ہوم اور روسو اور جان لاک کو پکڑ لیتا ہوں, پہلے ہی چاٹ چکا ہوں. میں تو 20 سال کا تھا جب ان کے تھیسس لکھ رہا تھا بیٹھ کے. آسان ہے, انسان ٹو انسان, مین ٹو مین نالج ٹرانسفر. تحقیق کو آرام سے اٹھا کے نیچے کو اٹھا کے پٹخ دیں. ہزار غلطیاں بھی نکال سکتے ہیں نیچے کی, ہم ٹینشن نہ لیں. بڑے بڑے سٹنٹ مارے نیچے نے بھی, کوئی مسئلہ, آدمی ہے کر سکتا ہے. یا تو قرآن میں تحقیق ہے, اگر ہے تو پھر اور کوئی کام نہیں ہے مسلمان کا, سوری, پھر قرآن کام ہے. پھر ہم نے ایک ایک آیت کے اندر غوطے لگانے ہیں, اور جتنا ڈیپ جا سکتے ہیں جائیں گے, چاہے ایک آیت پہ عمر گزر جائے کہ ایک آدمی کی. بانٹ لیں آیتیں کہ 6000 آدمی 6000 آیتیں عمریں دینی ہے, یہ بھی کم ہے, یہ بھی بتا رہا ہوں, یہ بھی کم ہے. مگر یہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے, نہیں تحقیق نہیں ہونے دینی, نہیں, کیونکہ میرے انکل نے, میری سند میں یہ نہیں لکھا ہوا. آپ کی سند میں نہیں لکھا, کوئی بات نہیں, آپ کی سند کو کون غلط کہہ رہا ہے, انہوں نے اپنی تحقیق کی تھی, ہم اپنی کر لیتے ہیں. کوئی نوک پلک سوارنی ہوگی آپ کے پاس ہی آئیں گے, فکر تحقیق تو نہ روکو. کیا مسئلہ ہوگا, عربی کا مسئلہ ہے, فکر نہیں کریں, عربی سمیت تحقیق کریں گے. اور کس چیز کا مسئلہ ہے, ریفرنسنگ کا, حدیث کا, ہاں اسی کے سائے میں تحقیق ہوگی. میں تو ایسے حدیثیں سنا جو کہ ابھی تک ایکسپلینیبل, سائنس کے علاوہ ایکسپلینیبل نہیں ہے. وہ ابھی تک مولوی صاحب ساحل میاں پورٹل نکال کے بیٹھ گئے, ایک سے ایک, ٹھیک بھی غلط بھی, اچھا بھی برا بھی, سارے مولوی اکٹھے ہو کے کہہ رہے ساحل میاں نے پورٹل نکالی, اور میں نے پورٹل نکالی. سدرت المنتہا سے پانی چھٹے آسمان سے نکل رہا ہے, اس کے سدرت المنتہا کی جڑ سے, ادھر بغیر پورٹل کے آ رہا ہے. نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں, یا وہ حدیث بھی ضعیف کر دوں, معراج کی حدیث ضعیف کر دوں, وہ بھی کر دو ضعیف ہے. ساحل میاں ضعیف حدیثیں سناتے ہیں, معراج کی حدیث بھی ضعیف ہے, اور معراج کے اندر 5 پورٹل تھے, خالی ایک معراج کی حدیث کے اندر. معراج خود ایک پورٹل ہے. پوچھے کسی مولوی صاحب سے معراج کی طرح انگلش بتا دیں, خود ہی بولے گا وہ انگلش میں جا پورٹل کہتے ہیں اس کو. اور کیا ہے معراج, المعارج, سورہ معارج کی انگلش بتائیں کیا ہے.
سدرۃ المنتہا سے پانی نیل اور فرات تک ٹرانسفر ہو گیا, ان کو پورٹل نظر نہیں آئی ابھی تک. یا پھر جا کے آسمانوں میں کہیں جا کے وہ پائپ لگے ہوئے وہاں پہ اٹھا کے انہوں نے لگائے ہوئے, وہاں پہ چھپائے ہوئے کہیں پہ, وہ پائپ مجھے تو نہیں نظر آ رہے. یا وہ حدیث ضعیف کریں یا آئیں پورٹل کے لیکچر جمعے کے خطبے میں دیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ کون آ رہا ہے بیچ میں, یہ انکل آ رہا ہے, بس یہ والا انکل. تحقیق قرآن اور تحقیق کے بیچ میں مولوی صاحب کھڑے ہیں. آپ ان کو کہیں آپ کے تمام تر لوازمات پورے کریں گے, آپ فکر نہیں کریں. آپ سے ہی پوچھیں گے, ویریفائی کروائیں گے کہ عربی میں یہی مطلب ہے اس کا, جی یہی ہے, بس ٹھیک ہے. اس کمبینیشن میں اس کا پھر ایکویشن کچھ اور بن جاتی ہے, وہ بھی بنتی ہے, فکر نہ کریں. اتنا سا میں نے ایک سوال پوچھا ایک عالم سے, میں نے کہا سورہ کہف میں صدین ایک جگہ آیا, آپ نے بول دیا پہاڑ, ٹھیک ہے. دوسری جگہ آ گیا صدفین, ادھر بھی جی ادھر بھی پہاڑ لکھی. پہاڑ کی عربی کیا ہے, جبل. اچھا تو جبل بھی پہاڑ ہے, اللہ تعالیٰ نے یوز کیا. صدین دو پہاڑ, جی. تو نیچے آ کے صدفین بھی دو پہاڑ, جی. تو اللہ نے پہاڑ کا لفظ نہیں بولا, آپ نے تینوں جگہ پہ پہاڑ, اللہ نے الگ الگ لفظ بولے ہوئے تینوں آیتوں میں, آپ نے تینوں کا ایک ہی مطلب لیا ہوا ہے. حالانکہ ہمیں عربی میں پتا ہے, عربی میں لفظ پہاڑ نہیں ہے. عربی میں صدفین کیا ہے ہمیں پتا ہے, عربی میں صدین کیا ہمیں پتا ہے. کہاں پہ پتا ہے, میری اپنی طرف سے بھی نہیں پتا. میرے کوئی یمن کے اسکالر کوئی نبی تو نہیں تھے نا, وہ بھی تو غلط ہو سکتے تھے. مگر اللہ نے قرآن میں بھی صدفین کہیں اور کسی اور مطلب میں استعمال کیا, اور دونوں جگہ سورہ کہف میں بھی وہی مطلب ہے. اور صدین بھی اللہ نے سورہ یاسین میں کسی اور مطلب سے استعمال کیا, اور سورہ کہف میں بھی وہی مطلب ہے. یہ سورہ یاسین میں پہاڑ نہیں ہے, سورہ کہف میں بھی پہاڑ نہیں ہے. دونوں کا مطلب پرفیکٹلی وہی بنتا ہے جو کہ ذوالقرنین کے ساتھ ہو رہا تھا. مگر نو 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 نو, اردو کے ترجمے میں انہوں نے کچھ اور لکھ دیا ہوا ہے, جو کہ میرے اساتذہ میں سے سارے اساتذہ نے. تو ساحل میں آپ نہیں بات کریں گے. So I get it. I understand what's the problem. So کیا کریں گے ہم, تنگ نہ کریں پلیز, علماء کو تنگ نہ کریں. وہ اپنا کام جو کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میں تو عمران خان کی یہاں پہ جو چیز کی تعریف کر رہا تھا جو بنتی ہے, تو علماء کی بھی تو تعریف کریں, انہوں نے بھی تو بڑے کام کیے نا. وہ تو ان کو تو بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. یہاں پہ اگر ان کی کوئی نس دب رہی ہے تو سائڈ سے نکل جائیں. باقی یہ کام ان کے جو صحیح ہے وہ ماننا تو پڑے گا, ہم مسلمان ہیں. ہاں جی, علماء نے واقعی میں 99% کام جو مسلمان جتنا اسلام بچا ہے علماء کی وجہ سے بچا ہے, وہ تو بچا لیں. یہاں پہ تحقیق کے لیے علماء کو تنگ کرنا بند کر. اینڈ یو نیڈ ٹو جمپ انٹو عربی یور سیلف اینڈ تحقیق یور سیلف, سو دیٹ وین پیٹر اینڈ جینگ پینگ فرام چائنا, پیٹر جوہانسن فرام امیرکا, and Dostoevsky from Russia go into a space station, find out whatever they're going to find out in some other, Goldilocks zone or wherever, life form can be found. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو قرآن کی آیتوں کی آوازیں آ رہی ہوں. کہاں سے, پلانٹ ارتھ کے اوپر. یہاں سے ان کو یاد ہوئی کہ یہ تو سارے لوکل مسلمان پہلے سے بتا رہے تھے ہمیں. یہ 2060-70 کا ویژن دے رہا ہوں, کوئی زیادہ دور کا بھی نہیں. اگر بچے ابھی ایلوکوینٹ کر دیے, انہوں نے یہ آیتیں پبلش کر دی ریشنل لاجک کے ساتھ. ہنسنے دو ان کو جتنا بھی ہنستے ہیں, غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں, ان کو ہنسنے دو ہمارے اوپر. میں آپ کو ایک ڈائلاگ بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ بھیا سورہ کہف میں یہ لفظ ایسے ہے, سورہ یاسین میں ایسے ہے. آپ, اور مجھے کہتا آپ سائنس کی پجاری ہیں, پورٹل آپ نے نکال لینا. سائنس نے کب پورٹل نکالی؟ کہتا ہاں سائنس نے بھی پورٹل پوری طریقے سے, وہ بھی حتمی نہیں آئے, اور ہم کیسے مان لینا ایسے. سائنس کو تو پھر آپ مانتے ہیں نا, جب تک سائنس پورٹل نہیں مانتی آپ بھی نہیں مان رہے. سائنس ماننے کی پورٹل آپ بھی مان جائیں گے. اور مجھے ہی پتا سائنس پورٹل کو پوری طریقے سے ابھی تھیورائز نہیں کر سکی, قرآن کر سکا ہے. قرآن سکھا رہا ہے سائنسدانوں کو. وہ تو فلموں میں بنا رہے ہیں اپنی جو بھی کہانیاں سنا رہے ہیں. سائنس تو نہیں مان رہی اس بات کو. قرآن بتا رہا ہے کہ یہاں سے سدرۃ المنتہا سے پانی نکلتا ہے اور فرات میں پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام ڈوم آف دا راک چلتے ہیں اور براق سیدھا اوپر ٹرسینڈ کرتا ہے. یہ ہمیں مسلمان کو اللہ بتا رہا ہے. سائنس والے تو پہنچ ہی نہیں سکے ابھی تک. خود سائنس کے تابع بیٹھے میں اسی انفیریورٹی کمپلیکس میں, اور سائنس کے نام میرے پہ لگا رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو کال آل دا پلانٹ ان کہ بھیا یہ پاسبلٹیز ہیں, ماننا ہے تو مانو, نہیں مانا تو میں تو اسی پہ مرنا ہے. اب جب وہ پہنچیں گے نا تب ان کو اسلام یاد آئے گا. جب لوکل پاکستانی, انڈین, امریکن مسلم ہمارے بچے یہ پوری طریقے سے تھیورائز کر کے قرآن پاک سے کانسیپٹ دے رہے ہوں گے,
یہ ویژن رکھ لیں اپنے ذہن میں. یہ IMS کا اس کو انٹلیکچوئل وارفیئر بولتے ہیں. سائیکولوجیکل وارفیئر تو ایسے نہیں ہوتی, لوگ تو ہنسیں گے ہمارے اوپر. اس کی دوسری طریقہ ہے سائیکولوجیکل وارفیئر جیتنے کا, وہ آپ کا سوال نہیں, اس لیے میں وہ نہیں بتا رہا ہوں. اس طرح انٹلیکچوئل وارفیئر کے پلرز کیا ہیں وہ بتا رہا ہوں. یو نیڈ ٹو گیو دا موسٹ ایڈوانسڈ نالج ان دا پرفیکٹ ریشنل وچ از ایکسپلینیبل. ورنہ تو E=mc² بھی ابھی تک پروف نہیں ہو سکی, وہ بھی تھیوری ہے, بٹ اٹ میکس اے ریشنل سینس at so many levels. ابھی بھی اس کو بھی ریفیوٹ کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کرنے دیں. At least it made some sense to somebody, right? Most of the planet knows Einstein through E=mc². ہم کیوں نہیں کر رہے یہ کانسیپٹ آگے؟ کیوں؟ ہمیں ڈر ہے غیر مسلم ہنسے گا ہمارے اوپر. انفیریورٹی کمپلیکس ہے مسلمان کو. We are ashamed of our own book. صاف صاف خود عربی میں کھلے سے ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نہیں, ہم نے آگے نہیں کرنی. اپنا لوکل مولوی تو چلیں جو بھی کہے گا, ہمیں غیر مسلم کا بھی ڈر ہے کہ ہاں یہ تمہاری کتابیں, وہ نہیں, وہ جو کیا نام ہے اس کا, رچرڈ کیا نام ہے اس کا, ایتھیسٹ رچرڈ ڈاکنس. Mehdi Hasan, do you believe that your prophet went on the seventh heaven through a horse? Oh yes, of course we believe. You should also believe. اتنے آگے کی نالج تجھے دے رہے ہیں, تجھے بتائیں گے اس کی سائنس کیا, فکر نہ کر. تجھے یہ تو بتا کہ ہم نے لوکل بات نہیں کی, ہم نے انٹر گلیکٹک بات کر دی ہے. تجھے اس بات کی اپریسیشن نہیں ہے, تو اپنے آپ کو بڑا سائنٹسٹ بنا رہا بیٹھا ہے. تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ قرآن پاک خود بایولوجسٹ ہے, وہ مائکرو بایولوجسٹ ہے, برابر ہے کہ تجھے اب جا کے پتہ چلا, اور کیا پتا اس کو ابھی نہ پتہ چلا ہو کہ سیروٹونرجک کلسٹر سب سے زیادہ ہارٹ کے اندر ہیں, ڈوپامینرجک کلسٹر سب سے زیادہ ہارٹ کے اندر ہیں. واحد کتاب ہے ہماری جو کہہ رہی ہے کہ اپنے دل کے اندر ہے ساری کہانی. یہ ماڈیولیٹر ہے اور یہ ریگولیٹر ہے. ڈیسیژن میکر یہاں سے آ رہا ہے. ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی. ہو سیز کہ لمبک سسٹم ایموشنل سینٹر ہے؟ تھیوری ہے یہ. Nobody actually knows it. Nobody believes it. Well, everybody believes it now, but nobody has a rational logic about this. کوئی MRI کے اندر ٹیسٹ تو نہیں ہوتا, خالی بلب آن ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں تو چیک کر لیتے ہیں نا, فکر کیوں کریں. I mean, the science is there. At least it's getting there. Quran was there 1400 years ago. But نہیں, ہم خود ہی ashamed ہیں, اپنے کتاب سے شرمندہ قسم کا مسلمان ہے. پتہ بھی چل جائے گا تو بتائے گا نہیں. یہی تو مسئلہ چل رہا ہوں میں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں انفیریئر سائیکالوجی میں نہیں کام ہونے والا. یہ ہے سائیکولوجیکل وارفیئر, جہاں ہم نے مسلمانوں کی ٹریننگ کرنی ہے کہ بیٹا کانسیپٹ تھیورائز کرنے کے پیچھے ڈری مت, اپنا لاجک اپنے آپ آگے پروف کر. قرآن پاک تجھے آگے کی منزل بتا رہا ہے, اس کو ریورس انجینئر کر کے لے کے آ, چاہے تجھے فزکس کا استعمال کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے. تجھے فزکس کی آیت سمجھ آ رہی ہے, جسٹ لگا, فکر نہ کر. ہم سے تو بہت بہتر ہو. غیر مسلم سائنٹسٹ لیبس کے اندر بیٹھے ہوئے ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے نہیں ہچکچاتے. فیل ہوگا پاس ہوگا دیکھی جائے گی, مگر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اوپر کا. یہ 100 دفعہ آئنسٹائن, بلکہ کتنی ہزار دفعہ بلب بناتے ہوئے فیل ہو گیا, اس کو شرم نہیں آئی. ہمیں قرآن پاک کا مطلب کہ اوپر سے تھیورائز کرتے وقت اتنی شرم آ رہی ہے. یہ تو ہماری پھر وی آر بونے تو ہم ہیں نا. پھر وہ بغیر کتاب کے سپیریئر سائیکالوجی میں, اور ہم اللہ عز و جل کی کتاب لے کے انفیریئر ہوئے. وہ لوکل انسانوں کی کتابیں جو ڈیفیکٹڈ کتابیں ہیں وہ پکڑ کے سپیریئر سائیکالوجی میں, اور ہم اللہ کائنات کے مالک کی کتاب لے کے انفیریئر سائیکالوجی میں. وہ سپیریئر سائیکالوجی میں بغیر کسی وجہ کے, اور ہم انفیریئر سائیکالوجی میں امی اور ابو کی وجہ سے. جیسے دیٹس دا پرابلم. کب سے دہائیاں دے رہا ہوں مولوی صاحب کو کہ بھیا آپ ایک بہت بڑے ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ اگر ریشنل کے اسپیکٹرم بڑھا دیں گے تو بچے کے پاس ایویڈنس پروف آف کانسیپٹ ہوگا. اب بیچارہ مجبوراً اسلام سے دور بھاگ کے سائنس کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ وہ آپ کی جب چہرہ مبارک اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو نہیں بننا, کیونکہ اس میں لاجک لفظ کے خلاف لڑائی کی ہے اس نے. یہ فزکس کو دہریت سے مماثلت رکھے کہ ڈبے میں رکھ بیٹھا ہے. کام سارے سائنٹیفک کرتا ہے مگر سائنس کے خلاف فتوے دیتا ہے. تو وہ بیچارہ کیا کرے بچہ؟ ہی نوز کہ دونوں طرف دشمنان ہیں. کس چیز کے؟ آگے کے ویژن کے, پروگریشن آف دا مسلم مائنڈ کے. مسلم مائنڈ کو پروگریس نہیں ہونے دے. تو پھر باقی کا راستہ جب بند ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر کنواں کھودتا ہے, اسی میں رہتا ہے. اور وہی ہو رہا ہے, مسلمان لڑکا اور لڑکی کنویں سے باہر آ نہیں رہے. باہر نکلتے ہیں, ادھر سے مولوی صاحب پکڑ لیتے ہیں, ادھر سے ان کا انفیریورٹی کمپلیکس پکڑ لیتا ہے. دونوں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے.
And that's the problem only you guys can solve. I'm too old and too tired of this whole landscape of, our own selves fighting against our own body. اپنا ہی کینسر مار رہا ہے ہمیں. اللہ کی قسم, گورا ویٹ کر رہا ہے, کالا ویٹ کر رہا ہے, چائنیز ویٹ کر رہا ہے کہ اگلی منزل کون دکھائے گا. ویٹ کریں, خوش نیتی سے ویٹ کر رہے ہیں, کوئی نہیں مذاق اڑانے والا, اور اڑائے بھی تو باہر میں جائے میری طرف سے. میں قرآن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, مگر ڈر کس کا ہے؟ It's a problem of our own selves. Nobody else gave us this fear. There is no other boogeyman but our own, parental dysfunction, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. Last question لیں please.